السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ جارڈن کی فوجی تنصیبات کے نزدیک شارٹ سرکٹ سے ہوئے دھماکے، کوئی جانی نقصان نہیں۔ آنگ سان سوچی کا نام سخارو انعام جیتنے والوں کی فہرست سے خارج۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری جرائم کو قبول کرنے پر یورپی پارلیمان کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہوئی موت، سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں امریکہ، بھارت اور برازیل شامل۔ بھارت میں ایک ہی دن میں ملے کورونا کے 96,000 سے زیادہ مریض، اس وبا سے اب تک 76,271 لوگوں کی ہوئی موت۔ ماسکو میں ہوئی بھارت اور چینی وزرائے خارجہ کی ملاقات، بھارت چین سرحد پر کشیدگی کم کرنے پر کیا اتفاق۔ دفاع 370 کے نام پر جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا کیا جا رہا تھا سیاسی استحصال، کشمیر دورے کے دوران مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا بیان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان سے کچھ ہی فاصلے پر واقع زرخا شہر کے پاس آج صبح سلسلہ وار دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ حکام نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھماکے ایک فوجی عمارت میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئے۔ اس فوجی عمارت میں مارٹر گولے سمیت دھماکہ خیز فوجی ساز و سامان رکھا ہوا تھا۔ مقامی شہریوں نے اس سے متعلق جو تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اس میں دھماکے کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوجی حکام کے مطابق ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کا اطلاعات نہیں ہیں۔ بتا دیں کہ زرخا شہر دارالحکومت عمان سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات بالآخر کل ہفتے کے روز سے دوحہ میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات تقریباً 2 اشروں سے جنگ زدہ افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ کئی ماہ کی تاخیر کے بعد مذاکرات کے آغاز کا اعلان کابل حکومت اور افغان طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ تنازع میں شامل دونوں فریقین کو جنگ کے خاتمے کا تاریخی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پومپیو بھی دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ واضح ہو کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز رواں برس مارچ میں ہونا تھا، تاہم قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر اختلاف رائے کے سبب مذاکرات تاخیر کا شکار ہو گئے تھے۔ یورپی یونین نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گریس اور سائپرس کے ساتھ گیس کے تنازع کو حل کرے، ورنہ بصورت دیگر اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یورپی یونین کے 7 رکن ممالک نے کہا ہے کہ 24 اور 25 ستمبر کو آئندہ سربراہی اجلاس میں پابندیوں کی تجویزی فہرست پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کے ان 7 ممالک کے سربراہان نے فرانسیسی جزیرے کورسیکا میں ملاقات کی تھی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ انقرہ کے ساتھ بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے ذخیرے کی تلاش میں سرگرم ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پر گریس اور سائپرس کا بھی دعویٰ ہے۔ گریس کے جزیرے لیسبوس پر قائم پناہ گزینوں کے موریا کیمپ میں آگ لگنے کے نتیجے میں برلن اور پیرس حکومت نے وہاں کے 400 بچوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ برلن میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے یورپی یونین کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بھی مشترکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوعمر بچوں کو ملک میں پناہ دے۔ ہالینڈ کی جانب سے پہلے ہی آتش زدگی سے تباہ ہونے والے اس کیمپ کے 100 متاثرہ بچے اور فیملیز کو پناہ دینے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ واضح ہو کہ گریس میں مہاجرین کے سب سے بڑے کیمپ موریا میں 12,000 سے زیادہ پناہ گزین مقیم تھے، جبکہ اس کیمپ میں 3,000 افراد کے رہنے کی گنجائش تھی۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں مہاجرین دوبارہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یورپی پارلیمان نے میانمار کی خاتون رہنما آنگ سان سوچی کو سخارو انعام جیتنے والوں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ یورپی پارلیمان کے مطابق یہ فیصلہ سوچی کی میانمار میں روہنگیا مسلم اقلیت کے خلاف جاری جرائم کو قبول کرنے کے
रद्द अमल के तौर पर किया गया है। सूची के लिए सखारो इनाम बराए इंसानी हुकूक को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख नहीं किया गया है। आंग सान सूची को इस एजाज़ से साल 1999 में बर्मा में जमहूरियत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद के नतीजे में नवाजा गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 9 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 9,09,614 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। वहीं इस वबाई मर्ज से 2,81,71,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्कों में अमेरिका, भारत और ब्राज़ील शामिल है। सबसे ज़्यादा हलाकतें अब तक अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में कोविड-19 का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाले अफराद की तादाद 1,91,000 हो चुकी है। हलाकतों के एतबार से ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, जबकि भारत 76,000 हलाकतों के साथ तीसरे नंबर पर है। याद रहे कि कोरोना वायरस का पहला केस गुज़िश्ता बरस के अवाखिर में चीन के शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ था। भारत में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मुसलसल दूसरे दिन भारत में नए केसेस और हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 96,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा 1,209 अफराद के इस जानलेवा वायरस से हलाक होने की भी इत्तलात हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमे को जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 96,551 नए केसेस के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,62,415 तक पहुँच गई है। इसी मुद्दत के दौरान हलाकतों की तादाद 1,209 से बढ़कर 76,271 हो गई है। वहीं इसी अरसे के दौरान 70,880 कोरोना मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे इस वबा से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 35,42,664 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वालों के मुकाबले में वबा के नए केसेस ज्यादा होने से एक्टिव केसेस 24,462 से बढ़कर मजमूई तौर पर भारत में फिलहाल 9,43,480 एक्टिव केसेस हैं। चीन ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पहले नेज़ल स्प्रे वैक्सीन के तजुर्बे को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की वाहिद नेज़ल स्प्रे वैक्सीन के पहले मरहले का तजुर्बा नवंबर में शुरू हो सकता है और इसमें 100 शुरका को शामिल किया जा सकता है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक ये इस तरह की वाहिद वैक्सीन है जिसे चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है। ये वैक्सीन हांगकांग और चीन के बीच एक इज्तिमाई मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेज़ल स्प्रे के तवस्सुत से टीका लगाने से इन्फ्लुएंजा और नोवल कोरोना वायरस दोनों से हिफाजत मिल सकती है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि टीके के 3 तिब्बी ट्रायल पूरी तरह ख़त्म होने में अभी कम से कम 1 साल और लग जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।